بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے لیزنگ کی بات کی تھی، تو آج ہم لیزنگ کو کیلکولیشن دیکھیں گے کہ لیزنگ میں کس طرح سے کیلکولیشنز کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلا ایشو تو یہی بنتا ہے کہ لیزنگ کی انسٹالمنٹس کیسے کیلکولیٹ کی جائیں. تو انسٹالمنٹس کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف دی ایسٹس کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا جو لیزنگ کمپنی ریٹ آف انٹرسٹ چارج کر رہی ہے یا مارک اپ چارج کر رہی ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کتنے سالوں میں اس نے پے آف کرنا ہے آپ نے. تو ہمیں یعنی لائف اس کی اور ساتھ اس کا ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے اور اس کی کاسٹ کیا ہے. ایک اور جو چیز نوٹ کرنی چاہیے اس میں کہ اگر اس ایسٹس کی کوئی ریزیڈول ویلیو ہے تو لیز کی انسٹالمنٹس کیلکولیٹ کرتے وقت آپ نے وہ جو 5 سال کا اس کی لائف ہے تو 5 سال کے بعد جو ریزیڈول ویلیو ملنی ہے آپ کو، اس کی پریزنٹ ویلیو اب کیلکولیٹ کریں ریٹ آف انٹرسٹ کے فیکٹر سے لے کر، اور اس کو اوریجنل کاسٹ سے مائنس کر کے جو فگر آئے گی اس کی بیس پر آپ نے اس کی لیز انسٹالمنٹس کیلکولیٹ کرنا ہے. اور کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ سمپل ہے کہ اگر 15% فرض کریں اس کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے اور آپ سال کے اینڈ پر لیز کی پیمنٹس کر رہے ہیں، اگر اینڈ پر لیز کی پیمنٹ کر رہے ہیں، یہ زون پہ کیجیے گا پوائنٹ کہ اینڈ پر پے کر رہے ہیں یعنی ایریئرز میں پے کر رہے ہیں، تو آپ 5 سال کا 15% پر جو کیومولیٹو پریزنٹ ویلیو فیکٹر ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کی لیز کی اماؤنٹ آ جائے گی. لیکن اگر آپ شروع میں لیز کی پیمنٹ کر رہے ہیں یعنی 0 ایئر میں لیز کی پیمنٹ پہلی کر رہے ہیں تو پھر آپ 15% کا 4 سال کا کیومولیٹو فیکٹر لیں گے اور اس میں 1 ایڈ کریں گے. 1 اس لیے ایڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلی انسٹالمنٹ 0 ایئر میں پے کی ہے، تو یہاں سے پھر آپ یعنی 1 + 4 ایئرس کا کیومولیٹو پریزنٹ ویلیو فیکٹر ایڈ کر کے فگر نکالیں گے. اب اس میں ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ پہلا انسٹالمنٹ شروع میں پے کر رہے ہیں تو اوبیسلی آپ کو وہ جو پیمنٹ کی ہے وہ پرنسپل کی پیمنٹ ہو جائے گی، اس میں انٹرسٹ شامل نہیں ہوگا. تو باقی جو 4 پیمنٹس ہوں گی اس میں انٹرسٹ بھی شامل ہوگا. تو آپ کو یہ تھوڑا چیپ پڑ جائے گا اس لیے کہ آپ نے ایک انسٹالمنٹ تو شروع میں پرنسپل کی پے کر دی ہے، لیکن اگر آپ ایریئرز میں پے کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری جو کاسٹ آف ایسٹس ہے اس پر آپ کو انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنا پڑے گی. سیکنڈلی اس میں جو مین ایشو آتا ہے کہ لیز کے کیس میں تو جو ڈیپریسیشن ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. آپ انکم اسٹیٹمنٹ میں ٹھیک ہے کریں جو بھی ہے، لیکن یہاں سمپل جو آپ انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں یعنی انکلوڈنگ پرنسپل اینڈ انٹرسٹ دونوں پر آپ کو ٹیکس کی ایگزمپشن ہوگی، جیسے وہ ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں ٹیکس شیلڈ ملے گی. اب یہ جو ٹیکس شیلڈ ہے یہ بیسیکلی آپ کا انفلو ہے، یعنی لیز پیمنٹ جو ہے وہ آپ کا آؤٹ فلو ہے اور جو ٹیکس شیلڈ ہے وہ آپ کا انفلو ہے. تو نیٹ ہم دیکھتے ہیں، یعنی شروع میں آپ دیکھ لیں کہ جو انسٹالمنٹ پلان بنی ہے آپ کی اس میں سے ٹیکس شیلڈ مائنس کر دیں گے. ایک اور جو پوائنٹ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر جو ٹیکس کی شیلڈ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ٹیکس جو ہے نا وہ اس کا سال جو ہوتا ہے نا وہ نیکسٹ ایئر، مثلا دیکھیں انکم اگر 2013 کی ہے تو وہ ٹیکس ہوتی ہے 2014 میں جا کر، یعنی ایریئرز میں ہمیں ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو اس میں جو کیا ہوگا کہ اگر آپ فرسٹ ایئر میں آپ کو کچھ پیسے مل رہے ہیں اس پر جو ٹیکس ہے وہ سیکنڈ ایئر میں دینا پڑتا ہے. تو کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 سال لائف ہے تو ٹیکس شیلڈ آپ کو 6th ایئر میں جا کے ملے گی 5th ایئر کے کیش فلو کے اوپر، 5th ایئر کی آؤٹ فلو کے اوپر. تو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ٹیکس کی شیلڈ جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے. تو اس میں پھر اگین ہمیں پریزنٹ ویلیو فیکٹر ہی دیکھنے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے. اور یہ چونکہ کاسٹ ہوتی ہے یعنی کاسٹ کی فگر آئیں گی ساری، اس میں پازیٹیو کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ آپ کی جو ریزیڈول ویلیو ہے وہ پازیٹیو ہو سکتی ہے. پھر ایک جو اس میں اور ایشو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو لیز ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹورڈز دی اینڈ آف 5th ایئر یا اس کے فردر آپ آگے بھی جانا چاہتے ہیں. یعنی دیکھیں اگر ختم ہو جائے اور آپ اس کو اپنے نام ٹرانسفر کرا لیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اپنے نام ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتے. یہ کیوں؟ اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. کمپنی ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو سیکنڈری پیریڈ کے لیے بھی ایکسٹینڈ کر دیں.
اب جب سیکنڈری حالانکہ آپ پے آف کر سکیں لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اپنے نام ابھی ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتے اور سیکنڈری پیریڈ کے لیے اس کو لیز کو ایکسٹینڈ کر دیں, تو اس صورت میں جو لیزنگ کمپنی ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیتی ہے, لیکن جو لیز کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی نامینل ہوتی ہے. نامینل سے مراد سمپلی کہہ سکتے ہیں 500 روپیہ پر انسٹالمنٹ, سمپل نامینل. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کمپنی 5 سال کے بعد ایسٹس کو اپنے نام ٹرانسفر کروانا چاہتی ہے یا کہ سیکنڈری پیریڈ میں بھی جانا چاہتی ہے. تو اٹ آل ڈپینڈ آن دا لیزنگ کمپنی. تو اس میں سمپل ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل پیمنٹس آئی ہیں ان کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا بنتی ہے. جہاں تک ہے اگر آپ لون لے کے ایک ایسٹ خریدتے ہیں اس کی بھی انسٹالمنٹس آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گی, اور اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ ان کا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے یعنی جو بینک سے لون لیا ہے اس پر جو آپ کو مارک اپ دینا پڑ رہا ہے اس کی آپ پریزنٹ ویلیو کیومولیٹو فیکٹر لیں. اگر 5 سال شروع میں کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کی ہے آخر میں کر رہے ہیں تو پورے 5 سال کا فیکٹر لے کے اس سے ڈیوائڈ کر دیں, اور اگر پہلی انسٹالمنٹ شروع میں آپ دینے لگے ہیں تو پھر وہی 1+4 ایئرس کا کیومولیٹو فیکٹر لیں گے تو انسٹالمنٹس کیلکولیٹ ہو جائے گی. لون کے کیس میں جو ایک مین ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا ایئرلی انٹرسٹ کیا ہے انسٹالمنٹس میں. یعنی لیز کے کیس میں ہم نے سپلٹ نہیں کیا کہ پرنسپل کیا ہے اور انٹرسٹ کیا ہے, لیکن لیز کے کیس میں ہمیں لون کے کیس میں ہمیں سپلٹ کرنا ہی پڑے گا کہ جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں انسٹالمنٹس میں اس میں ہمارا انٹرسٹ کیا ہے اور ہمارا پرنسپل کیا ہے. کیوں کہ جو انٹرسٹ ہے اس انٹرسٹ پر ہمیں ٹیکس کی ایگزمپشن ملے گی جبکہ پرنسپل ایگزمپشن نہیں ملے گی, جبکہ لیز کے کیس میں دونوں فگروں پر ایگزمپشن ہو جاتی ہے. لیکن دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ لون کے کیس میں جو ڈیپریسیشن الاؤنس ملتا ہے اس پر آپ کو ٹیکس شیلڈ ملے گی. تو پہلا کام جو ہے لون کے کیس میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک امورٹائزیشن شیڈول بنانی پڑتی ہے کہ اس میں انٹرسٹ کتنا ہے اور پرنسپل کتنا ہے, اور پھر اس ایسٹس کی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے جو الاؤیبل ڈیپریسیشن ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو ڈیپریسیشن الاؤیبل ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ایسٹس کی نیچر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور سائز پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بڑے بڑے ایسٹس کی ڈیپریسیشن کا ریٹ ڈفرینٹ ہے, چھوٹے ایسٹس کی ڈفرینٹ کا ریٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح انہوں نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ اس ایسٹس پر آپ کو یہ ریٹ الاؤنس ملے گا اور اس ایسٹس پہ, تو یہ سارے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے اس میں آپ دیکھیں گے. اب کوشچن یہ کہ جب آپ انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن لیں تو ان دونوں کو جمع کریں اور اس پر آپ کو ٹیکس شیلڈ ملے گی, یعنی ٹوٹل انٹرسٹ پلس ڈیپریسیشن انٹو دا ٹیکس ریٹ, جو بھی ٹیکس ریٹ ہے 35% 30% وہ آپ کو ٹیکس شیلڈ مل جائے گی. اب آپ کیا کریں گے کہ جو لون کی ری پیمنٹ آپ کر رہے ہیں انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں اس میں سے یہ ٹیکس شیلڈ مائنس کر دیں گے. یہ ٹیکس شیلڈ مائنس کرنے کے بعد جو بچے گا اس کو پھر آپ ڈسکاؤنٹ کریں گے, ڈسکاؤنٹ فیکٹر جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا ایشو اور بن جاتا ہے کہ 2 طرح سے آپ اس ایسٹس کو دیکھ رہے ہیں, کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر 1 لیزنگ کے تھرو یا بوروئنگ کے تھرو. اب دونوں کا ریٹ آف مارک اپ ڈفرینٹ ہے, تو کوشچن ارائز کہ آپ کس سے اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے, یعنی لیز کی پیمنٹس کو کس سے ڈسکاؤنٹ کریں اور لون کی پیمنٹ کو کس سے. یہ نہیں پاسبل کہ آپ الگ الگ ڈسکاؤنٹ کریں گے, غلط ہو جائے گا. ہمیں ایک کامن ڈسکاؤنٹ ریٹ نکالنا پڑے گا اور وہ ایوریج بھی نہیں ہے, یاد رکھیں. سمپلی جو کاسٹ آف کیپٹل کمپنی کی بنتی ہے اس کو آپ لے کر دونوں کو ڈسکاؤنٹ کریں اس سے. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے ایک پوائنٹ, چونکہ آپ نے دونوں صورتوں میں ٹیکس مائنس کیا ہوا ہے, لیز کے کیس میں بھی اور لون کے کیس میں بھی, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کاسٹ آف کیپٹل آئے گی وہ بھی نیٹ آف ٹیکس آئے گی. لیکن لائک ود لائک ہوگا تو پھر کمپیریزن بنتا ہے نا, تو اس لیے جو کاسٹ آف کیپٹل ہے اٹ مسٹ بی آفٹر ٹیکس. تو دونوں صورتوں میں یعنی لیز کے کیس میں بھی اور لون کے کیس میں بھی ایک ہی ریٹ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ کرنا پڑے گا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جہاں کیونکہ یہ کاسٹ ہے, جہاں پر ہماری نیٹ پریزنٹ ویلیو کاسٹ کی کم آئے گی وہ موڈ آف فائنینسنگ جو ہے وہ ایکوزیشن آف ایسٹس جو ہے اس کو ہم ایکوائر کریں گے. تو یہ تھیوری ہو گئی اس کی. میں آپ کو نومیریکلی سمجھاتا ہوں, اس کو کوشچنس کو دیکھیں, السٹریشن دیکھیں. ایک ایسٹ ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ 1 ملین اور ڈیپریسیشن کے ریٹس نیچے دیے ہوئے ہیں الگ سے, وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. ایسٹیمیٹڈ مینٹیننس ایکسپینس 60,000 پر اینم. اب یہ بھی ایک چیز اور نوٹ کریں کہ لیز کے کیس میں اور
लोन के केस में अगर मेंटेनेंस का खर्चा है तो हु इज़ गोइंग टू बेयर? अगर तो आप कर रहे हैं, यानी लेसी कर रहा है, जिसने लीज पर एसेट लिया उसको देना पड़ रहा है, तो इस पर भी आपको टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाएगी, यानी लीज के केस में भी और लोन के केस में भी। तो इन दैट केस फिर इंटरेस्ट और लीज पेमेंट, और लोन के केस में इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और लीज मेंटेनेंस कॉस्ट, ये तीनों पर आपको टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन नोट करेंगे कि ये आउटफ्लो तो बनेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आउटफ्लो बनेगी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इस केस में देखिएगा कि आपको एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ रही है 60,000 की। टैक्स रेट जो है 34% है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 14% है। लीज की पेमेंट्स यहाँ जो है ना इंस्टॉलमेंट्स बता दी गई है, यानी 320,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 ईयर्स। लीज की पेमेंट जो है एंड ऑफ द ईयर पे कर रहे हैं, और 3 साल में ये लीज पेमेंट करनी है। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 2 लाख आपको मिलेगी एट द एंड ऑफ 4th ईयर। उसके बाद लीज और बाई करना है तो देखें, डिसीजन करना पड़ेगा। देखें डेप्रिसिएशन शेड्यूल जो है, जैसे मैंने कहा कि पहले तो आप वो देख लें क्या होती है, कि डिफरेंट रेट्स हैं। फर्स्ट ईयर का डिफरेंट है, सेकंड ईयर का डिफरेंट है, थर्ड ईयर का डिफरेंट है, फोर्थ ईयर का डिफरेंट है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि पाकिस्तान में भी बड़े डिफरेंटली ले रहे हैं हम, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड तो है ही, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है, और फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी है। सो मेनी मेथड्स आर बीइंग यूज्ड इन डेप्रिसिएशन। तो गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है, तो इस केस में मैंने अज्यूम किया है कि फर्स्ट ईयर में आपको 50% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो मैंने अज्यूम किया है कि 33% है, सेकेंड ईयर में 46% है, और थर्ड ईयर में 16% है, और फोर्थ ईयर में 7% है। तो 100% अलाउंस आपको मिल जाएगा। अब मैं फिर रिपीट कर दूं इस बात को, अगर आप 100% अलाउंस ले लेते हैं तो रेजिडुअल वैल्यू पर फिर आपको टैक्स की छूट नहीं होगी, बल्कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउंस तो उस अमाउंट पर है जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। लेकिन अगर आपको पैसा वापस आ रहा है उस एसेट्स के अगेंस्ट, तो उस पर आपको टैक्स छूट की बजाय आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन निकाली हमने इस तरह से, 1 मिलियन पर 3.3, 330,000, 460,000, 150,000, 70,000, और इस पर जो टैक्स की शील्ड मिल रही है आपको 112, 200 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने डेप्रिसिएशन पर जो टैक्स शील्ड मिली वो आपने निकाल ली। लोन की अमोर्टाइजेशन जो है उसमें आपने देखें कि उसने इंटरेस्ट नहीं बताया, यानी ये नहीं बताया कि लोन की जो अमोर्टाइजेशन होगी वो किस रेट से होगी, यानी उस पर क्या इंस्टॉलमेंट्स क्या बनेगी। तो लोन के केस में आप देखें कि इंटरेस्ट की जो फिगर निकाली जाएगी 14% फर्स्ट ईयर में, वो बनेगा 140,000, और जो इंस्टॉलमेंट्स हमने वर्कआउट की वो फार्मूले के तहत जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, फार्मूला फिर से दोबारा देख लें कि 1 मिलियन का एसेट है और 14% जो है उसका मार्कअप है। तो ये चूँकि साल के एंड पर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपके जो 4 साल हैं, 3 इयर्स की जो पेमेंट्स हैं, उस 3 इयर्स के अंदर जो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे डिवाइड, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगी। इसमें ये बनती है 4,30,737। तो ये जो आपने पेमेंट्स, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है। तो अगर आपने इंटरेस्ट निकाल लिया है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 14%, लेकिन कैसे निकला ये फिर से नोट करें कि शुरू में तो 1 मिलियन है 14%, तो वो इंटरेस्ट बनता है 140। जो इंस्टॉलमेंट्स आपने पे की है 430, तो इसमें से 140 इंटरेस्ट निकाल दें, बाकी प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल जो आपका बनता है वो 7,09,263 रुपये बनता है। अब इस पर नेक्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नोट माई पॉइंट कि आप प्रिंसिपल की अमाउंट वर्कआउट करेंगे, उसको आप 1 मिलियन से माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उस पर आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह जब थर्ड ईयर में आप आते हैं तो नोट करें कि थर्ड ईयर में आपको फाइनली, क्योंकि आखिरी साल है इसलिए बैलेंसिंग करनी पड़ती है, यानी एग्जैक्ट फिगर नहीं बनती उसमें कि देखिए मैंने 14% नहीं लिया है 377 का, मैंने स्टेट है उसको कह दिया कि ये प्रिंसिपल है, और जो टोटल पेमेंट आपने 4,30,737 की है उसमें से माइनस कर दिया प्रिंसिपल, तो बैलेंस इज इंटरेस्ट। अच्छा, इसकी एक चीज़ और भी नोट करें, अगर आप 4,30,737 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो फिगर आए उसमें से आप 1 मिलियन माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द इंटरेस्ट। और ये जो 3 सालों में हमने इंटरेस्ट की फिगर डाली है ये उसके साथ टाई करेगी, ये बनेगा 675,091। तो ये रिकन्सिलिएशन भी ज़रूरी है। तो अब ये देखें
کہ کس طرح سے ہم بورنگ کی ہے تو کس طرح سے لون کو, کس طرح سے انٹرسٹ کو, کیسے اس سے ساری فگروں کو ہم لے کے چل رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم نے اس میں پھر ٹیکس نکالا ہے, اور کس طرح سے پھر ہم نے اس میں سے لون کی ری پیمنٹ اور نیٹ کیش فلو نکالا. پھر سے دیکھ لیں کہ 0 ایئر میں آپ کا 1 ملین ہی ہے, اور ایئر 1 میں آپ نے انٹرسٹ پے کیا, مینٹیننس پے کی, ڈیپریسیشن پے کی, اس پر آپ کو ٹیکس کی شیلڈ مل گئی, وہ 343,200 اور سو آن نیٹ کیش فلو بن گیا آپ کا. اس کے بعد اس پروفٹ جو بنتا ہے یاد رکھیں اس میں ڈیپریشن کو ایڈ بیک کرنا پڑے گا. تو ڈیپریسیشن ایڈ بیک کرنے کے بعد ایڈجسٹ کرنے کے بعد جو آپ کا فگر بنتا ہے وہ 13,200 54,460 اینڈ سو آن, اور اس میں آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی پریزنٹ ویلیو کیا آتی ہے. تو یہ بنتی ہے 729,817. کوشچن یہ ہے کہ آپ کا ایسٹ تھا 1 ملین کا, لیکن افیکٹولی آپ کو کاسٹ کر رہا ہے 729,000. تو یعنی آپ کو اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کو ٹیکس شیلڈ جو مل رہی ہے تینوں آئٹم پر مل رہی ہے, انٹرسٹ پر بھی اور لون پر بھی, انٹرسٹ پر بھی اور ڈیپریسیشن پر بھی اور مینٹیننس کاسٹ پر بھی, یہ تینوں پر آپ کو چھوٹ مل رہی ہے. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ کیا ہم لیز میں جائیں یا کہ ہم پھر لون لے کر خرید لیں ایسٹس کو, اور ڈپینڈ کرے گا کہ جہاں آپ کو چیپ پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں لیز کے کیس میں, یعنی لون کے کیس میں آپ نے دیکھا, اب لیز کے کیس میں دیکھیں کہ آپ نے 320,000 کی انسٹالمنٹس نے بتا دی ہوئی ہے آپ کو اتنا ہی ہے, اور مینٹیننس کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے 50,000 کی. اب ان دونوں کو ایڈ کر کے اس پر آپ کو ٹیکس کی شیلڈ ملے گی. تو نیٹ جو آپ کو آؤٹ فلو بنے گا فرسٹ ایئر میں 244,200 244,200 244,200, لیکن تھرڈ ایئر میں چونکہ آپ کو ری پیمنٹ ہو جائے گی واپس اس کے کیا کہتے ہیں ریزیڈول ویلیو کی, تو وہ فگر بھی آ جائے گی. اب ری پیمنٹ کے بعد نیٹ کیش فلو جو بنے گا آپ کا 244,200 244,200 444,200. اب آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کریں اگین, اس میں ڈسکاؤنٹ وہی ریٹ آئے گا آپ کا. دیکھیں ڈسکاؤنٹ کا ریٹ 14% نہیں ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں اس بات کو, آپ نے نیٹ آف ڈسکاؤنٹ لینا ہے, نیٹ آف ٹیکس لینا ہے, نیٹ آف ٹیکس لینا ہے. نیٹ آف ٹیکس یعنی 14% پر سے آپ 34% نکالیں اس میں سے, تو بیلنس آپ کے بنتا ہے 9.24%. اب یہاں ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ ٹیبل میں تو 9.24% نہیں ہے, کیا کریں, آپ کو خود سے کنسٹرکٹ کرنا پڑے گی. ہمارے ہاں ویسے تو کمپیوٹر میں فارمولاز ہیں اور فائنینشیل کیلکولیٹر ہے, وہاں سے ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اگر آڈ انٹرسٹ ریٹ ہو, آڈ سے مراد ہے کہ جو راؤنڈ نہیں ہے, یعنی 9% نہیں ہے, 10% نہیں ہے, 9.24% ہے, تو یو نیڈ ٹو ورک آؤٹ دی پریزنٹ ویلیو فیکٹر. سمپل فارمولا میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آر ریز دا پاور آف n. اس طرح سے آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو فیکٹر ملتا چلا جائے گا, اور اس سے پھر آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے. اور میں نے چونکہ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 768,902 ہوتی ہے. اچھا, اب آپ کمپیئر کریں کہ لون کے کیس میں جو آئی تھی آپ کے پاس وہ آئی تھی 729, لیز کے کیس میں جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ ہے 768. سو وچ ون از چیپر؟ آبویسلی لون, کیونکہ لون میں آپ کو کم پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہے, لیز میں آپ کو زیادہ پیمنٹ کرنا پڑ رہی. تو اس طرح سے ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بیس پر یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا لون لے کر ایک ایسٹ خریدا جائے یا ہم لیز میں جایا جائے. اب یہ تو تھا ایک چھوٹا سا سوال. اب میں تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو ذرا دیکھیں. ڈیفیکلٹ ان دی سینس ہے کہ اس میں کیلکولیشن زیادہ ہے. ایسٹ کی کاسٹ جو ہے 1.5 ملین ہے. ڈیپریسیشن کا ریٹ اگین وہی جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا وہی ہے, اور ایسٹیمیٹڈ مینٹیننس کاسٹ جو ہے اس کیس میں 75,000 پر اینم ہے, اور ٹیکس ریٹ 40% ہے, اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 16% ہے. لیز کی پیمنٹس 4 لاکھ ہے, اور ریزیڈول ویلیو 2,50,000 ہے اینڈ آف دا 4th ایئر. اب ڈیپریسیشن شیڈول جو ہے اگین وہ ریٹ ہم نے جو دیے ہوئے اسی سے نکالا میں نے 3345 اور سے, تو ڈیپریسیشن کی فگر آ گئی آپ کی, اور اس پر ٹیکس شیلڈ نکال لی آپ نے. بوروئنگ کے کیس میں اگین انٹرسٹ ہے اور مینٹیننس کاسٹ ہے اور ڈیپریسیشن ہے, اور وہاں سے آپ نے لون کی جو ری پیمنٹس ہیں وہ ٹیکس شیلڈ نکالی, تو آپ کو پر نیٹ کیش فلو آ جائے گا, اور اس کو پھر آپ ڈسکاؤنٹ کریں گے. اب یہاں بھی پھر نوٹ کریں کہ اگر آپ کا ریٹ آف مارک اپ جو ہے 15% ہے اور 40% ٹیکس ریٹ ہے, تو 15% کا 40% 6, تو آپ 9% پر اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے. تو ڈسکاؤنٹ کرنے سے جو آپ کی پریزنٹ ویلیو آ رہی ہے وہ بنتی ہے 1.1409 ملین.
اب لیز کے کیس میں کیا ہوگا کہ ایک انسٹالمنٹس جو آپ پے کر رہے ہیں وہ ہے 4 لاکھ کی، اور یہ انسٹالمنٹس آپ پے کر رہے ہیں ایئر اینڈ پر، تو 0 ایئر میں آپ کوئی پے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی جو ہے پیمنٹس آ رہی ہیں مینٹیننس کی، ان دونوں کو ایڈ کریں اور اس پر آپ ٹیکس شیٹ نکالیں، اور ٹیکس شیٹ نکالنے کے بعد آپ نیٹ پریزنٹ ویلیو نکال لیں، اور نیٹ پریزنٹ ویلیو کے پھر ڈسکاؤنٹ کریں آپ 9% سے، تو آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے 1.113 آ رہا ہے۔ تو اس کیس میں کیا ہوا ہے، اس کیس میں لیز چیپر بن گئی۔ یہ اس کی ریزن کیا ہے کہ جو انسٹالمنٹس آپ کی آ رہی ہے ان کیس آف لیز وہ کم ہے ان کیس آف لون کے کیس میں آپ کو زیادہ پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہے، اور لیز کے کیس میں کم پیمنٹ کرنا پڑ رہی ہے، تو اس کیس میں جو ہے وہ لیز چیپر ہو جائے گی۔ لیکن پھر نوٹ کر لیں کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر دونوں صورتوں میں سیم لیں گے آپ، یعنی کاسٹ آف کیپٹل نیٹ آف ٹیکس لیں گے تو پھر کیلکولیشن۔ تو بہرحال یہ لیز کے کوشچنس تھے۔ اب ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں یہ بھی کیش فلو سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہے کہ اگر آپ نے پہلی شروع کی سلائڈز دیکھی ہوں تو اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ بزنس ایکوائر کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ ایک گوئنگ کنسرن بزنس ایکوائر کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی ویلیویشن کیسے کی جائے گی، اس کی فیزیبلٹی، اس کی انالیسس کو کیسے دیکھا جائے گا۔ تو بزنس ویلیویشن اس میں بہت سارے میتھڈس ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر واپس ہم کیش فلو پر ہی آ جائیں گے۔ دیکھیں کوئی بھی بزنس آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایسٹس کی ویلیو کیا ہے۔ ایک ویلیو وہ ہے جو ان کی بکس میں ہے، بکس سے مراد جو ان کی بیلنس شیٹ دکھا رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بک ویلیو۔ تو یوزلی بک ویلیو جو ہوتی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ہسٹوریکل کاسٹ ویلیو ہوتی ہے، وہ ایگزیکٹ ویلیو کسی بزنس کی ایٹ اے پرٹیکولر ڈیٹ کو نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو بک ویلیو ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی مارکیٹ ویلیو کیلکولیٹ کرواتے ہیں۔ مارکیٹ ویلیو اس صورت میں اگر بزنس گوئنگ کنسرن ہو، لیکن اگر بزنس چل نہیں رہا ہے اور وہ تھرو اوے پرائس پہ بیچنا چاہتا ہے تو پھر مارکیٹ ویلیو بھی کچھ نہیں ملتی اس کو، پھر ہم لیکویڈیشن ویلیو میں دیکھتے ہیں۔ ہاں اگر بزنس کنٹینیو کر رہا ہے، گروئنگ ہے، تو پھر اس کی ہم مارکیٹ ویلیو لگواتے ہیں۔ مارکیٹ ویلیو کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ویلیورز ہوتے ہیں، ہر ایسٹس کے، مشینری کے الگ ہوتے ہیں، لینڈ بلڈنگ کے الگ ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے ویلیویشن کروانے کے بعد ایک فگر ورک آؤٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس کی کاسٹ، وہ اس پروجیکٹ کی ویلیو نکل آتی ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ ارننگ کی بیس پر ہم نکالتے ہیں۔ ارننگ کی بیس پر زیادہ تر کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آج اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ کل ارننگ ہونی چاہیے، تو اس میں دو تین میتھڈ تو ارننگ کی بیس پر ہی ہیں۔ مثلا ایک ہے نیٹ آپریٹنگ انکم میتھڈ، NOI کہتے ہیں، نیٹ آپریٹنگ انکم کا میتھڈ۔ اس میں کیا ہے کہ جو آپ کا پروفٹ بیفور انٹرسٹ ٹیکس آتا ہے، پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس، اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی جو کاسٹ آف کیپٹل ہے۔ اب اس سے جب ڈیوائڈ کر کے نکالیں گے تو وہ ویلیو آف دا بزنس آ جائے گی۔ اب ویلیو آف دا بزنس میں سے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ شیئر ہولڈرز کی ویلیو کیا ہے، تو اس میں جو آپ کا لون ہے، ڈیٹ ہے، اس کو مائنس کر دیتے ہیں، تو آپ کی بزنس کی ویلیو آ جائے گی شیئر ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اگر آپ نیٹ انکم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو نیٹ انکم کو ڈیوائڈ کرنے ہیں تو پھر آپ کاسٹ آف کیپٹل سے نہیں لیں گے بلکہ کاسٹ آف ایکویٹی سے لیں گے۔ کاسٹ آف ایکویٹی کا مطلب ہے کہ جو شیئر کیپٹل کی کاسٹ بنتی ہے اس سے ڈیوائڈ کریں گے، تو ڈائریکٹلی آپ کے پاس شیئر ہولڈرز ویلیو آ جائے گی، یعنی بزنس کی ویلیو آ جائے گی۔ اگین ہم نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ جی بک ویلیو کے حساب سے یا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اور ارننگ کے حساب سے ہماری ویلیو کیا آتی ہے۔ ایک ہے جو ڈیویڈنڈ کی بیس پر ویلیو نکالی جاتی ہے۔ ڈیویڈنڈ میں نوٹ کریں کہ ہم گروتھ کو بھی دیکھتے ہیں کہ پریویسلی یہ کمپنی جو ہے کیا ڈیویڈنڈ پے کرتی آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ پیمنٹ ڈیویڈنڈ جو ہے اس میں کیا گروتھ لے کر آئے گی۔ تو وہاں پر بھی ایک فارمولا ہوتا ہے کہ ہم بزنس کی ویلیو نکالنے کے لیے، ویلیو آف دا بزنس نکالنے کے لیے ڈیویڈنڈ جو کرنٹ ایئر کا ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 1 پوائنٹ جو گروتھ ریٹ ہے اس سے، اور اس کو پھر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ہم آپ کا جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا جو ویلیو ہے، تو اس سے بھی آپ کی ایک شیئر کی ویلیو نکل آتی ہے اور پھر نمبر آف شیئر سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو ہم ٹوٹل ویلیو آف دا بزنس نکال لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ پھر اور بہت سارے میتھڈ ہیں، لیکن ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی کہ ہمارا جو کیش فلو کی بیس ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں کیش فلو کی بیس پر اگر آپ دیکھیں تو ہم اگین یہ دیکھیں گے کہ آج اگر ہم یہ بزنس خریدنے جا رہے ہیں تو آنے والے لیٹ سے
5 سال یا 10 سال تک کے کیش فلوز کیا آئیں گے، اور پھر اس کیش فلو کو ہم ڈسکاؤنٹ کر کے دیکھتے ہیں. اگر تو آپ سمجھتے ہیں دیکھیں کہ پریزنٹ ویلیو جو ہے یعنی اس کے ڈسکاؤنٹ کی جو بھی ویلیو نکلتی ہے تو ہم کہیں گے دس از دی میکسیمم ویلیو آف دا بزنس. اچھا، اس میں جو مین پرابلم آتی ہے کہ کس طرح سے ہم کیش فلو ورک آؤٹ کریں گے ایک گوئنگ کنسرن بزنس کا، یہ ایک مین ایشو ہے. اس میں دیکھیں 7 ڈرائیور سامنے رکھنے پڑتے ہیں، 60 فیکٹرز ہیں جو سامنے رکھنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی کرنٹ سیلز کیا ہے، اور اس کرنٹ سیلز میں آپ کیا گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کیا وہ گروتھ کانسٹنٹ رہے گی یا ایئر ٹو ایئر چینج ہوئے گی. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیلز میں گروتھ ریٹ کیا ہوگا، دیٹ از نمبر 1 فیکٹر. نمبر 2 فیکٹر یہ ہے کہ جی آپ کی اگر ویریبل کاسٹ اور فکس کاسٹ ہے اس میں اگر کوئی چینج آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم چلے چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے ڈائریکٹ لے جاتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیکٹڈ پروفٹ مارجن کیا ہے. جو سیلز آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کا ایکسپیکٹڈ پروفٹ مارجن کیا آ رہا ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ آنے والے سالوں میں، تو اس کو آپ نکالیں گے. تو دوسرا فیکٹر آ گیا. تیسرا فیکٹر یہ آتا ہے کہ آپ کا ٹیکس ریٹ کیا ہے، کیونکہ ٹیکس ریٹ کو بھی آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ اس کی کیلکولیشن بھی سامنے رکھنی ہے. پھر چوتھی چیز ایک اور نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ سیلز میں گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آبویسلی اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو انکریمنٹل سیلز کے اوپر کچھ کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی بڑھانے پڑیں گے، یعنی مشینری کو ایڈ کرنا پڑے گی، کچھ اس طرح سے ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم انکریمنٹل یعنی اگر سیلز فرض کریں 10% بڑھ رہی ہے تو ہمارا کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کتنے % بڑھے گا ایڈیشنل سیلز کا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو سیلز میں جو انکریز ہے 10% یا 12% واٹ ایور ریٹ، تو اسی حساب سے آپ نے اپنا ورکنگ کیپٹل کو بھی انکریز کرنا ہے. تو اور اس کے بعد جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے ٹائم ہورائزن. ٹائم ہورائزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے سالوں کی کیش فلو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اصل میں گوئنگ کنسرن بزنس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بزنس کنٹینیو کرے گا فار ایور، ہم اس کو بند نہیں کریں گے. تو اس لیے گوئنگ کنسرن میں ٹائم فریم جو ہے آپ 5 سال 10 سال بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کیلکولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو 6-7 سال تک ہی رکھتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کنٹینیو کرے گا آن ورڈ سیم لیول پر، بڑھے گا نہیں، گھٹے گا بھی نہیں. ادروائز تو کیلکولیشن نیور اینڈنگ ہو جائیں گی. اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ ہم پرپیچوٹی میں دیکھتے ہیں. اچھا، اب 7واں فیکٹر جو ہے کہ آپ کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیا ہوگا. اس ڈسکاؤنٹ فیکٹر کے بارے میں نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پورا بزنس آپ خریدنے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری فائنینسنگ جو ہے آپ بورنگ کر کے کریں گے، بلکہ اس فائنینسنگ کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ آپ کیش لون لے کر پے کر دیتے ہیں اور کچھ آپ شیئر ایشو کر دیتے ہیں. تو اس کیس میں پھر آپ کو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ورک آؤٹ کرنا پڑے گی، اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل سے اس کو پھر ڈسکاؤنٹ کرنا پڑے گا. اس میں ایک کوشچن آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فری کیش فلو. تو فری کیش فلو کا مطلب سمپلی اتنا ہی ہے کہ جو آپ سیلز اور پروفٹ مارجن نکال رہے ہیں اس میں جو انکریمنٹل ورکنگ کیپٹل ہے یا جو انکریمنٹل کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کو مائنس کرتے ہیں. یعنی جو پروفٹ آیا اس میں سے وہ چیز کیونکہ وہ آؤٹ فلو ہوگا نا، اس لیے وہ مائنس ہو جائے گا، اور وہ جو آپ کا فری کیش فلو آئے گا اس کو پھر آپ ڈسکاؤنٹ کریں گے. اور نوٹ کر لیں کہ جو ورکنگ کیپٹل ہوگا جتنا بھی آپ نے ایڈیشنل ڈالا ہوگا وہ آخری کے سالوں میں جا کے واپس آ جائے گا. تو پھر ریپیٹ کروں ایک بات کو کہ اگر 7 سال آپ نے رکھا ہے اس کو، تو 7 سال کے بعد جو 8th ایئر شروع ہوگا، 7 سال میں جو انفلو ہے وہ 8th ایئر میں بھی وہی رہے گا، اور پرپیچوٹی میں دیکھیں گے. اب یہ جو پرپیچوٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اگر آپ لیٹ سے 10% پر آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، یعنی ڈسکاؤنٹ فیکٹر اگر آپ کا 10% ہے تو اس 10% کو آپ پرپیچوٹی میں اس طرح لیتے ہیں 1/r کر دیتے ہیں، یعنی 1/rate ریٹ. یعنی ایک کو اگر ڈیوائڈ کریں گے 0.1 سے، 10% مینس 0.1، تو یہ 10 ہی بنتا ہے. تو پچھلے 7 سالوں میں جو فیکٹرز آپ یوز کر چکے ہیں 10 میں سے مائنس کر دیں، باقی 8 سال سے آن ورڈ جو بنے گا اس سے آپ ملٹیپلائی کر دیں گے. اب ان سب کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کی ویلیو آ جاتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے بزنس کی ویلیویشنز کا کہ کس طرح سے ہم ایک گوئنگ کنسرن بزنس کو بھی پریزنٹ ویلیو کی بیسس پر انالائز کرتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ ایک ویلیو آپ کو آ جاتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ویلیو آپ نے دیکھیں، دوسری پارٹی جو بیچ رہی وہ بھی اور جو خرید رہی وہ بھی، ان کی بھی ایک فگر ہے، آپ کی بھی ایک فگر ہے. تو کسی بھی بزنس کی ویلیویشن جو ہوتی ہے وہ میتھڈس تو بہت ہیں،
اور کسی بھی میتھڈ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی ایگزیکٹ ویلیو ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک ہائر ویلیو نظر آئے گی, ایک لوور ویلیو نظر آئے گی. فرض کریں آپ 5 میتھڈ سے یوز کر رہے ہیں ویلیویشن, تو ایک میتھڈ میں دیکھیے گا کہ بہت زیادہ ہے اور ایک میں بہت کم ہے. تو ایک رینج آئے گی آپ کی کہ منیمم یہ ہے اور میکسیمم یہ ہے. بائر جو ہے وہ منیمم آفر کرے گا, سیلر جو ہے وہ میکسیمم ڈیمانڈ کرے گا, اور الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن ہوگا اس کیس میں وہ نیگوشیشن کے تھرو ہی ہوگا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے اور پھر جا کر کہیں وہ فیصلہ ہوگا. اور ایک بات اس میں ویری کلیئر ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا بزنس خریدنے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 بزنس مل کے خرید کے بعد ختم کر لیں گے. نہیں, یو ہیو ٹو گو تھرو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ایسا نہیں ہے, کیونکہ شیئر ہولڈرز کا اس میں ایشو ہے نا, ایک چینج اوور ہو رہا ہے. تو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان درمیان میں آتا ہے. جو بھی ویلیویشن آپ کر کے جا رہے ہیں, جو بھی نیگوشیشن آپ کر کے جا رہے ہیں, آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے وہاں کہ جی یہ ہم نے طے کیا ہے. وہ پھر جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں آپ کے تمام آرگومنٹس کو. اف دے آر سیٹسفائڈ, اف دے آر کنوینسڈ کہ جی کسی شیئر ہولڈرس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, دین اونلی دے الاؤ یو. ادروائز یو کانٹ سمپلی گو اینڈ ڈو دا بزنس ان 2 بزنس. ایسے نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیر از اے لا اینڈ وی ہیو ٹو فالو دا لا. تو یہ جو کوشچنس ہے بزنس ویلیویشنس کا, یہ ویسے تو فائنینشیل مینجمنٹ بڑا ڈیٹیل میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں میں نے آپ کو صرف کیش فلو کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دیا کہ کس طرح سے کیش فلو جنریٹ ہوگا اور کیسے اس کو پھر ڈسکاؤنٹ کر کے آپ ایک سرٹن ویلیو نکالیں گے. تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں کہ جی پریزنٹ ویلیو کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا تھا. آپ تھوڑا سا اگر ریوائز کرنا چاہیں تو دیکھیں ہم نے 5-6 میتھڈ سے دیکھا ہے کس طرح سے بزنس کو ہم ویلیویٹ کرتے ہیں. کیسے بھی کسی پروجیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں. نیٹ پریزنٹ ویلیو از آن دا ٹاپ, آئی آر آر بھی ہے, پے بیک پیریڈ بھی ہے, اور آئی آر آر کی جگہ آپ ایم آئی آر آر بھی ہے, اور پھر پروفیٹیبلٹی انڈیکس بھی ہے, اور ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ بھی ہے. یہ جو ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پاپولر نہیں ہے سو فار کیپٹل پروجیکٹس کے بارے میں, اس لیے کہ اس میں پروفیٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. اور پروفٹ جو ہوتا ہے, میری اپنی رائے یہ ہے کہ پروفٹ میں فگر جو آتی ہے, جو بھی پروفٹ آپ نکال رہے ہیں, کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں. اور سملرلی جو کیپٹل امپلائڈ کی بات بھی آپ کر رہے ہیں, تو اگر تو بیلنس شیٹ کی بیس پر لیتے ہو تو بھائی وہ تو ہسٹورک بیسڈ ہے. اور ایسے بھی ایسٹس ہیں جو بزنس میں سم ٹائم ہم دکھاتے ہی نہیں ہیں, جو انٹینجیبل قسم کے ہوتے ہیں. مثلا آپ کی گڈ ول ہے, اگر آپ اچھا بزنس کر رہے ہیں تو گڈ ول جنریٹ ہو رہی ہے, وہ بزنس میں آتی ہی نہیں ہے, اونلی پرچیز گڈ ول دکھائی جاتی ہے. اسی طرح آپ کے جو انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, آپ کا ورک فورس ہے, وہ بھی آپ کے لیے کام کر رہی ہے, وہ بھی بیلنس شیٹ میں نظر نہیں آتا ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی کہ جو کیپٹل بیلنس شیٹ میں ہے اس سے ڈیوائڈ کر کے ایک ریٹرن نکال لیں, تو اس کا اپنے ڈرا بیکس ہیں. تو آل دیز میتھڈز آر دیئر, لیکن ہم نے ٹاپ پر رکھنا ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو کو. جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے آن دی بیسس آف نیٹ پریزنٹ ویلیو. اب اس چیپٹر کا ایک جو آخری حصہ ہے, جو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں لے کے میں جاتا ہوں. لیکن کوئی بھی ایسٹ آپ خرید رہے ہیں یا کوئی بھی پروجیکٹ آن کرنا چاہ رہے ہیں, اوبویسلی اس کے لیے ایک فیزیبلٹی بنتی ہے, اور اس فیزیبلٹی میں سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے پروجیکٹ کی. کاسٹ میں آپ دیکھیے گا کہ لینڈ اینڈ بلڈنگ اگر پورا پروجیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں, ایک فیکٹری ہی لگانا چاہ رہے ہیں, لینڈ اینڈ بلڈنگ بھی ہے, پلانٹ اینڈ مشینری بھی ہے, آفس اکوپمنٹ بھی ہے, فرنیچر فٹنگز بھی ہے, موٹر وہیکلز بھی ہیں, اینڈ سو آن, اور پھر ورکنگ کیپٹل بھی ہے. تو آپ ایک ٹوٹل کریں گے کہ ہمارے اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس پروجیکٹ کی کاسٹ کو میٹ کیسے کرنا ہے, یعنی پیسے کدھر سے آئیں گے. تو اس میں بھی دیکھیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کا سارا لون آپ کو مل جائے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 50% لون لے لیں اور 50% ایکویٹی ریز کریں. 50% یعنی شیئر کے تھرو پیسہ ارینج کریں اور 50% لون لے لیں. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لون 50% نہیں ملتا ہے, یا پھر آپ ایک پارٹی سے لون نہیں لیتے بلکہ مختلف پارٹی سے جا کے لون لے لیں. تو اس میں پھر ہم یہ دیکھنا ہے کہ جی ہماری جو کاسٹ آف کیپٹل ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے فنڈز کہاں سے آنے ہیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ فنڈز کیسے آئیں گے. اب فنڈ جو آ رہے ہیں شیئر ہولڈرز کے بارے میں تو چلو ٹھیک ہے کہ ان کو ڈیویڈنڈ ملتا ہے, اس کی بات نہیں کرتا میں, لیکن جو لون آپ نے لیا ہے اس کی تو ری پیمنٹ ہونی ہے نا, انٹرسٹ بھی پے ہونا, ری پیمنٹ بھی ہونی ہے.
اب ایک پروجیکٹ ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا ٹو کمپلیٹ. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ کو لیٹ سے 2 سال لگتے ہیں کمپلیٹ ہونے میں, تو آپ لون کی ری پیمنٹ 2 سال سے پہلے شروع ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ابھی تو پیسے خرچ ہونے ہیں, انفلو تو ابھی ہوگا کوئی نہیں, تو لون کی ری پیمنٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مونیٹوریم پیریڈ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بینک کے ساتھ کیا نیگوشیٹ کریں کہ کب ہم لون کی ری پیمنٹ شروع کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر فرض کریں آپ نے 2 سال کا مانیٹوریم لیا ہے اور آپ 3rd ایئر میں چلے گئے ہیں اور ابھی آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, تو بینک تو آپ سے کہے گا جی 3rd ایئر سے آپ پیمنٹ شروع کریں. آپ پیمنٹ شروع نہیں کر پائیں گے, اور بینک کبھی نہیں پسند کرتا کہ آپ 2 سال کے مانیٹوریم کے بعد دوبارہ بینک کے پاس جائیں اور کہیں جی ہم 1 سال کی اور ایکسٹینشن دے دیں, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو چیپٹر ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں لگتا ہے. اور یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نیٹ ورکنگ کیپٹل یا نیٹ ورکنگ انالیسس کی بات, PERT انالیسس کی بات, پروجیکٹ ایویلیویشن ریویو ٹیکنیک کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے, کس طرح سے ہے, میں اس کو پہلے آپ کو سلائڈ سے سمجھاتا ہوں, پھر اس کے پاس کوشچن بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. Network analysis is a generic term for a family of related techniques developed to aid management to plan and control projects. اگر آپ کو یاد ہو میں نے سٹیجز آف پروجیکٹ بتائی تھیں, تو اس میں دیکھیں کہ یہ پروجیکٹ کا کنٹرول جو ہے یہ ضروری ہے, اور ٹائم فریم دیکھنا پڑتا ہے. کوانٹیٹیولی یوز ان پروجیکٹ کنٹرول. اچھا, دی ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز میکنگ اپ دا ہول پروجیکٹ آر ریپرزینٹیڈ ان دی فارم آف ڈائیگرام. Events is presented in small circle and on activity by arrows. تو دیکھیں یہ جو PERT analysis ہے یا اس کے بارے میں اسپیسیفک آف آل ایکٹیویٹیز اینڈ ایونٹس, یعنی ہم نے پورے پروجیکٹ میں جو جو ایکٹیویٹیز انوالو ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے, اور پھر یہ کہ کون سی ایکٹیویٹی کب شروع ہونی ہے, یہ پہلے ہونی ہے دوسری بعد میں ہونی ہے, کس طرح سے یہ لنکیج کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی بات کلیئر ہو جائے کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ سوچ سکتے ہیں, یعنی پلاٹ خریدنا ہے, اس کے بعد ڈیزائننگ کروانی ہے, اس کا نقشہ بنوانا ہے, اپروول کرنی ہے, ساری ایکٹیویٹیز, مٹیریل آنا ہے, پھر کنسٹرکشن شروع ہونی, ہر ایکٹیویٹیز کو ہم ایک پیس آف پیپر پر نوٹ کرتے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی کب شروع ہونی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ پہلے نقشہ بعد میں بنے اور مکان بنانا شروع کر دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ایک لنکیج کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ کس ایکٹیویٹی کے بعد کون سی ایکٹیویٹی ہونی ہے. ہاں, کچھ ایکٹیویٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو سائملٹینیسلی بھی ہو سکتی ہیں, تو دیکھنا پڑے گا, ایک پورا چارٹ بنا کر دکھانا پڑتا ہے کہ ہاؤ دی یہ جو چارٹ بنے گا جس کو ہم PERT انالیسس کہتے ہیں یا کیپٹل پروجیکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں, تو یہ سارا ایک دکھانا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ. تو یہ ایک اسپیسیفکیشن آف آل ایکٹیویٹیز, ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز آر اینڈ کنسٹرینٹ ریلیٹنگ ٹو اے پروجیکٹ. اچھا, صرف کنسٹرینٹس کو بھی دیکھنا ہے سامنے. کنسٹرینٹ سے مراد ہے کہ دیکھیں کہیں پر ہمیں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں پر ہمیں کوئی ہرڈل بھی آ سکتی ہے, اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. اے نیٹ ورک از ڈران پرووائڈنگ اے ماڈل آف دا وے دا پروجیکٹ شوڈ پروسیڈ, کہ پروجیکٹ نے کیسے چلنا ہے, کس بیس پہ چلنا ہے, اور کون سی ایکٹیویٹی کب کب ہونی ہے, یہ ہم نے دکھانی پڑتی ہے. اچھا, اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سلیک, فلوٹ ٹائم. The time available for an activity over and above the required for its completion. یعنی ہم اس چارٹ سے یہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا میکسیمم کمپلیشن ٹائم کیا ہوگا. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی ٹائم ایسا ہو جس سے کہ آپ کو ایکسیس کرنا پڑ جائے, تو وہ اس کو سلیکٹ ٹائم کہہ رہا ہے. وہ کہ سلیکٹ ٹائم کیا ہے, ایکسیس جو ہوگا ایکٹیویٹی اوور دی ابو دی ریکوائرڈ آف اٹس کمپلیشن. اور یہ میں کیلکولیشن میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہمیں سلیکٹ ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ دیز ٹیکنیک شو انٹر ریلیشنشپ آف ویریس جابس اور ٹاسک وچ میک دی اوور آل پروجیکٹ اینڈ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی دی کریٹیکل پاتھ آف دی پروجیکٹ. دے کین بی پرووائڈ پلاننگ اینڈ کنٹرول انفارمیشن آن ٹائم, کاسٹ اینڈ آسپیکٹس آف اے پروجیکٹ, لارج اینڈ کمپلیکس پروجیکٹ. اگر ایک کمپلیکس پروجیکٹ کے لیے یہ ٹیکنیک ہے, چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیں. اچھا, اس میں ہر ایکٹیویٹی کی پھر ساتھ ساتھ کاسٹنگ بھی ہے. اگر آپ کسی سٹیج پر کسی ایکٹیویٹی کو جلدی کرنا چاہتے ہیں, یعنی ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کراس نہ کر جائیں اپنے ٹوٹل ٹائم سے, تو اس کے لیے کریشنگ کا جو پروگرام ہے, جو کریشنگ کرنی پڑے گی آپ کو, اس کی الگ سے کاسٹ پڑ جائے گی.
تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے الٹیمیٹلی کہ کیا ہمیں کسی ایکٹیویٹی کو کرشنگ کر کے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کی کاسٹ کیا پڑے گی، وہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتی ہے. A complete network should have only one point of entry and start event and one point of exit and finish events. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہر ایکٹیویٹی کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد کوئی دوسری ایکٹیویٹی پروسیڈ کرتی ہے، اس کے بعد اس کا بھی اینڈنگ سٹارٹنگ ٹائم ہے اور ایک اینڈنگ ٹائم ہے. اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو چارٹ بنتا ہے یہ لیفٹ ٹو رائٹ بنتا ہے، یعنی ایسے نہیں ایسے نہیں بلکہ ادھر سے اس طرف جائے گا. یعنی زیرو ایکٹیویٹی سے آپ شروع کریں گے اور جتنی بھی ایکٹیویٹی انوالو ہیں ان کو ہم جو ایونٹ ہے سرکل کے ساتھ اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایرو کے ساتھ ہم دکھائیں گے اور ایک لنک بنائیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچنے کے لیے کون کون سے روٹ ہیں جس سے ہم وہاں پہنچا جا سکتا ہے اور اس روٹ میں یعنی ان ایکٹیویٹیز میں ٹائم کتنا لگتا ہے یہ ہمیں دکھانا پڑتا ہے. ایک ڈمی ایکٹیویٹی کا بھی ورڈ اس میں یوز ہوتا ہے کہ جس کو آپ اسٹینڈ الون کہہ لیں. اسٹینڈ الون سے مراد یہ کہ وہ دوسرے کے ساتھ لنک نہیں ہو پاتی، ہوتی تو ہے کسی اور کے ساتھ لیکن درمیان میں کچھ ایکٹیویٹیز آتی ہیں جس کو ہم ایرو کی بجائے ڈاٹڈ لائن سے دکھاتے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو چارٹ میں دکھاؤں گا کہ وہ پھر ڈمی ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. این ایکٹیویٹی وچ ڈز ناٹ کنزیوم ٹائم اور ریسورسز، سمجھائیں. اٹ از ریپرزینٹڈ اے نیٹ ورک بائی ڈاٹڈ ایرو. Network analysis is a general name given to the certain specific technique which can be used for planning, management and control of project. One definition of a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. یعنی project میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ something new, you are coming up with something new. اب اس کے لیے plan your first and then work your plan. A project is a series of activities directed to accomplish of a desired objective. اس کو دیکھ لیں، اس کی ذرا تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن دوں کہ کہاں سے یہ شروع ہوا اور کیسے یہ ٹیکنیک آئی ہے. سی پی ایم بھی کہتے ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ، واز ڈیولپ بائی ڈو پونٹ. یہ ڈو پونٹ جو ہے یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ایجاد کی ہیں. ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بھی ایک ڈو پونٹ انالیسس کرتے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی ان کا آفس ہے. انہوں نے یہ ٹیکنیک ایجاد کی. And the emphasis was on the trade-off between the cost of projects and its overall completion time. یعنی ٹریڈ آف سے مراد ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کاسٹ آف کیپٹل کیا ہے اور ٹائم کتنا لگ رہا ہے. آپ کو اگر تھوڑا سا پاکستان سے ریلیٹ کر دوں میں آپ کو کہ دیکھیں ہم نے یہ جو بنائے ہیں پروجیکٹس ابھی ہمارے لاہور میں جو بنے ہیں، یہ بس کا جو پروجیکٹ ہے یا جو یہ ہمارے انڈر پاس بن رہے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں ہم نے ریکارڈ ٹائم میں ان کو کمپلیٹ کروایا لیکن کسی کیس میں ایسا نہیں ہوا ہے. مثلا ورلڈ کپ کا جو میچ ہوا تھا ہمارے یہاں پاکستان میں تو جو فیروز پور کا انڈر پاس تھا اس کی کاسٹ اور ٹائم دونوں میچ نہیں کیے، جو پروجیکٹ کیے تھے اس کے حساب سے نہیں ہوئے. اینی ہاؤ اٹ ہیپن کہ یہ ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ اور اس کا کمپلیشن ٹائم، اور کمپلیشن ٹائم کی نیڈ میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ آپ نے مانیٹوریم پیریڈ مانگنا ہے تو کتنا مانگنا چاہیے اس کو پہلے سے طے کرنا پڑے گا. فار سرٹن ایکٹیویٹیز میں بی پاسبل ٹو ڈیکریز دیئر کمپلیشن ٹائم بائی اسپینڈنگ مور منی. ہاؤ ڈز دس افیکٹ دی اوور آل کمپلیشن ٹائم آف دی پروجیکٹ. یعنی سم ٹائم ہوتا ہے کہ جی آپ جلدی کمپلیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر زیادہ پیسے بھی خرچ کرنا پڑتے ہیں. PERT واز ڈیولپ بائی یو ایس نیوی نے بھی اس پر کام کیا ہے تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ انہوں نے جو میزائل وغیرہ بنائے کس طرح سے اس کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، کیسے وہ بنے، تو ان کو بھی انہوں نے ایک نیٹ ورک کے تھرو بنایا ہے. اچھا اس میں ڈیفینیشنز میں دیکھیں سی پی ایم ایکٹیویٹیز آر شون آن نیٹ ورک آف پریسیڈنٹ ریلیشن شپ یوزنگ ایکٹیویٹی آن نوڈ نیٹ ورک کنسٹرکشن. اور پھر سنگل ایسٹیمیٹ آف ایکٹیویٹی ٹائم. یہ ٹائم کا جو حساب ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ ٹائم کو کیسے دیکھنا ہے. 3 طرح سے ہم ٹائم اس میں ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمسٹک ٹائم. یہاں آپٹیمسٹک ٹائم سے مراد ہوگا کم سے کم کتنا لگے گا. اور ایک ہے پیسیمسٹک ٹائم. پیسیمسٹک ٹائم میں یہ پتہ نہیں کتنا لگ جائے گا، بہت زیادہ لگے، یعنی منیمم اور میکسیمم ہو جائے گا. اور ایک ہے موسٹ لائکلی ٹائم. یعنی تینوں طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا، کم سے کم کتنا ہوگا، آن ایوریج کیا ٹائم آئے گا. اب ان تینوں سے بھی ہم ایک ٹائم اور کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ ٹائم. پھر کیا ہوگا اس کا ایک فارمولا انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس فارمولے کے تھرو پھر ہمیں ایسٹیمیٹڈ ٹائم بھی کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. تو 3 ٹائم آئیں گے شروع میں اور پھر اس سے ہم 4تھ ٹائم جو ہے ہم خود سے کیلکولیٹ کریں گے کہ ہمارا کتنا ٹائم لگے گا. ڈٹرمنسٹک ایکٹیویٹی ٹائم
اور اس میں پروڈکشن مینجمنٹ فار دا جاب آف ایکٹیویٹی نیچر ویئر دی ایکٹیویٹی ٹائم ایسٹیمیٹس کین بی پریڈکٹیڈ ود کنسیڈریبل سرٹنٹی ڈیو ٹو دی ایگزسٹینس آف دی پاسٹ ایکسپیرئنس. اب آپ کہیں گے جی یہ ٹائمنگ کیسے ایسٹیمیٹ کریں گے؟ بیسیکلی کلیئرلی وہ کہتے ہیں جی آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرئنس ہے وہ کیا بتاتا ہے. بلکہ ہم جو گورنمنٹ کے کانٹریکٹس وغیرہ دیتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے جو پچھلے کام کیے ہیں یہ ہم ان سے یہ مانگتے ہیں کہ جی آپ نے اگر یہ کانٹریکٹ کے لیے ٹینڈر دیا ہے تو ہمیں ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح کے کانٹریکٹ پہلے کتنے کیے ہیں. یہاں ختم نہیں ہے صرف, پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بجٹ کیا تھا اور ایکچوئل کاسٹ کیا آئی تھی, انڈر رن کیا کہ اوور رن کیا, اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے اور اکارڈنگلی پھر اس کے ایسٹیمیٹس کریں گے ٹائمنگ کی آپ. تو یہ جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں نا بار بار, سی پی ایم ہے, PERT ہے, CPA ہے, یہ سب ایک ہی معنوں میں یوز ہو رہے ہیں, یعنی ڈفرینٹ نہیں ہے. یعنی مختلف آتھرز نے ان کو مختلف طریقے سے لکھا ہے, حالانکہ بات ایک ہی ہے کہ آپ نے ایک کمپلیشن ٹائم ورک آؤٹ کرنا ہے جو میکسیمم ہو تاکہ آپ نیگوشیٹ کر سکیں بینک کے ساتھ. یہ دیکھیں ایک یہ چارٹ بھی بنتا ہے لیکن اس میں ہم نہیں جائیں گے ڈیٹیل میں. گائنٹ چارٹ, اس میں بھی وہ ایکٹیویٹی کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی اس طرح سے ایک چارٹ بنایا جاتا ہے. یہ بھی بن تو رہا ہے لیکن ہمارے اسکوپ سے تھوڑا سا باہر ہے. ہم آئیں گے اسٹریٹ اپنے یہ جو چارٹ ہے اس میں کیا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ اے سے شروع کر 2 3 4 5 6 7 یہ 8 ایکٹیویٹیز ہیں. کیسے اس نے اس کو ریلیٹ کیا ہے آل ایکٹیویٹیز کو, کہ 1 سے شروع ہو کر یہ 8 تک کیسے جاتا ہے, اور ڈفرینٹ ریٹس ڈفرینٹ سینیریو سے نکل کے, یعنی ڈفرینٹ روٹ سے ہوتے ہوئے آپ 8 تک پہنچ رہے ہیں. درمیان میں دیکھیں 6 اور 5 کو ڈاٹڈ لائن سے ملایا گیا ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ آپ کا جس کو کہتے ہیں ڈمی ایکٹیویٹی ہے. اب the definitions can be eliminated as a large extent by showing the independence of various activities by means of connecting arrows called network technique. اس کو نیٹورک ٹیکنیک کہتے ہیں کہ جب ان کو ملا رہے ہیں آپ. اوور ٹائم CPM PERT become one technique. ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس ٹیکنیک کے؟ پہلی بات کہ پریسیڈنٹس ریلیشن شپ, یعنی ایک ریلیشن شپ آپ کا مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے اس کو آپ میں دکھاتے ہیں کہ کس ایکٹیویٹی کے ساتھ کیا ریلیشن بنتا ہے. دوسرے لارج پروجیکٹس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اور تیسرے یہ کہ مور ایفیشینٹ وے ہے, یعنی اس طریقہ کار اگر آپ اس طرح چلیں. دیکھیں اب یو نو کہ کس ایکٹیویٹی کو کب شروع کرنا ہے, اس کے بعد کون سا ہونا ہے, تو اوبیسلی یو سیو یور ٹائم اینڈ یو سیو یور کاسٹ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایروز اور نوٹ کے ساتھ اس کو دکھاتے ہیں ہم. اب یہ دیکھیں یہ کہ اسی چارٹ کو ہم نے ایک دوسرے طریقے سے پریزنٹ کیا ہے, اور اس میں آپ کا جو یہ نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز کو ذرا دیکھیں آپ. The completion of an activity is represented by node, or activity on node. An arrow represents a task while a node is completion of task. Arrow represent order of the events. اب دیکھیں یہ جو چارٹ ہے نا یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا لوز نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ بالکل خالی ہے اور پھر جا کے آخر میں ایک چارٹ بنتا نظر آ رہا ہے. اس کو اب نیٹ ورک میں ڈال کے دکھاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں اس میں ہم نے ارلیسٹ ٹائم اور لیٹسٹ ٹائم دونوں نوٹ کرنے ہیں. یعنی چارٹ میں دکھانا پڑے گا آپ کو کہ ارلیسٹ ٹائم کیا ہے اور لیٹسٹ ٹائم کیا ہے. یہ اس طرح سمجھیں کہ یہاں تک آنے میں جو ٹائم لگا ہے وہ ارلیسٹ ٹائم ہے, اور یہاں جانے میں جو اس کا لیٹسٹ ٹائم ہے وہ کیا ہے, پھر اس میں ٹوٹل ٹائم کیا لگ رہا ہے. تو ان کا جو ڈفرینس ہوتا ہے, یعنی ارلیسٹ اور لیٹسٹ کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلیک ٹائم, یعنی سلیک اس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ سلیکس کو دیکھیں, کریٹیکل پاتھ کیسے بنے گا. کریٹیکل پاتھ بنے گا جہاں پر سلیک 0 ہوگا آپ کا, اور لانگیسٹ پاتھ تھرو اے نیٹورک, منیمم پروجیکٹ کمپلیشن ٹائم. اس کے بینیفٹس ہیں میتھمیٹیکلی اس سے سمپل, اور اس سے یوزفل اسٹیجز آف پروجیکٹ مینجمنٹ, گیو کریٹیکل پاتھ اینڈ سلیکٹ ٹائم, پروجیکٹ ڈاکومنٹیشن پراپر ہوتی ہے, یوزفل مانیٹرنگ کاسٹ اس کا آسانی ہوتی ہے. میں اس کی آپ کو اسٹریٹ لے کے چاہتا ہوں کہ ایک کوشچن پر, تاکہ آپ کو ذرا اور آسانی ہو جائے سمجھنے میں. دیکھیں اس میں ایکٹیویٹی 1 to 10 ہے, 1 2 3 4 5 and 6, اور پھر 7 ہے 7 8 اور پھر 9 سے 10. ایکٹیویٹی نمبرز کو کیسے ریلیٹ کیا اس نے, کس کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ کون سی پہلے آئے گی کون سی بعد میں آئے گی. اب دیکھیں یہ وہی چارٹ, اس میں جو لائن آ رہی ہے یہ اس کا کریٹیکل پاتھ بنتا ہے. یعنی آپ 1 سے 3 میں آئے, 3 سے 5 میں آئے, 5 سے 7 میں آئے, 7 سے آپ 8 میں آئے, 8 سے 9 میں, اور پھر 11 میں. یہاں سے نیچے سے بھی جایا جا سکتا تھا 2 سے 4 6 اینڈ سو آن, لیکن جو کریٹیکل پاتھ بنتا ہے آپ کا وہ 1 3 5 7 8 9 اور 11 بنتا ہے.
میں اس کو اور ایک آسان کرتا ہوں آپ کے لیے, اور سمپل کر دیتا ہوں. میں اپنے السٹریشن سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں, یہ دیکھیں یہاں پہ, اس پہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایکٹیویٹی 0 سے 1, 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 اس طرح سے چل رہی ہیں. تو آپٹیمسٹک ٹائم اور پیسیمسٹک ٹائم اور موسٹ لائکلی ٹائم, اس سے ہم نے ایک ایکسپیکٹڈ ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہم نے جو ٹائم کیلکولیٹ کیا ہے اس کا فارمولا دیکھیں کیا ہے, یعنی A پلس 4M, یعنی نمبر 4 اور موسٹ لائکلی ٹائم کو 4 سے ضرب دیں, پلس B یہ جو آپٹیمسٹک ٹائم ہے, اس سے ان سب کو جمع کر کے 6 سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کا یہ ٹائم نکل آتا ہے ہر ایکٹیویٹی کا, 16, 12, 8, 32, 0, 22. یہ 0 جو ہے یہ آپ کا سلیک ایکٹیویٹی ہے, ڈمی ایکٹیویٹیز ہے. دیکھیں اس میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے 0 سے لے کے 1, 2, 3, 4 اور 6 تک جاتا ہے. ادھر سے آئے 0 سے 1, 5 اور 6 تک جاتا ہے, پھر 1, 2, 4 اینڈ 6 تک جاتا ہے. اب کوشچن یہ کہ تین روٹ بن رہے ہیں, کون سا روٹ ہے جو اس میں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کمپلیشن ٹائم لے گا, میکسیمم ٹائم کیا ہوگا. تو یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ایونٹ 1, 2, 3, 4 اور ارلیسٹ ٹائم اور لیٹسٹ ٹائم, جہاں آپ دیکھیں کہ ارلیسٹ ٹائم اور لیٹسٹ ٹائم برابر ہے تو سلیک جو ہے وہ 0 آ جائے گا, اور جہاں آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ ہے وہاں پر سلیک ٹائم آئے گا. اب اس میں جو کریٹیکل پاتھ بنتا ہے, اس کا چارٹ سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کلیئرلی کہ کریٹیکل پاتھ اس کا, یہ دیکھیں یہ کریٹیکل پاتھ کیا ہے جی, کہ جو آپ کا ٹائم بن رہا ہے نا اس پرٹیکولر لسٹیشن میں وہ 72 بنے گا. اس چارٹ کو آپ دیکھ لیں, اس کے ایڈیشنز کر کے دیکھ دو, 72 ڈیز یا 72 ویکس یا 72 منتھس بنتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ ٹائم جو ہے منتھ میں ہے, ویکس میں ہے یا ایئرس میں ہے. یہ 72 ڈیز یا 72 ویکس جو بھی ٹائم نکلا ہے یہ ہمارا میکسیمم ٹائم ہے. اور یہاں پر اگر آپ سلیک پیریڈ نکالیں گے تو جو چارٹ بنا ہے جو کریٹیکل پاتھ انالیسز میں کریٹیکل پاتھ ہے اس میں سلیک 0 آئے گا, کیونکہ وہاں پر کوئی سلیک نہیں ہے, اور وہ ہی آپ کا جو ہے میکسیمم ٹائم ہے جو ہمیں کور کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ود دی نیو ٹاپک نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.